مفتی صاحب یہ صلاۃ الحاجات کی برکت کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر طریقہ بھی ارشاد فرما دے تو اچھا ہو جائے۔ دیکھیں ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہماری جب بھی ہمیں مختلف مراحل میں پریشانیاں ہوتی ہیں اور انسان کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیرت مبارکہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو ہم جو ہے اسباب ڈھونڈتے ہیں، یہ تعلق استعمال کرو، فلاں فلاں فلاں، منع نہیں ہے، یہی ہو رہا ہے، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ یہ خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو خالق کی طرف بالکل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور اس کی فضیلت میں لکھا گیا ہے کہ جس نے یہ صلاۃ الحاجات پڑھی وہ ایسا ہے کہ شب قدر میں اس نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اچھا۔ اور دوسری رکعت جو ہے اس میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے۔ اچھا، یعنی اگر 2 پڑھ رہا ہے تو، اور اگر 4 پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت کی ترتیب وہی رہے گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین وہ اگلی 3 رکعتوں میں اسی طرح سے عوام کی آسانی کے لیے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اگر وہ توجہ کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو کبھی امید ہے کہ اس کی حاجت روائی ہوگی۔ لیکن یہ تصور بھی ہو کہ جو میں مانگوں وہی مجھے مل جائے، تو قبولیت کا مفہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے حق میں بعین ہی وہ بہتر ہے یا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو محبوب رکھو اور تمہارے لیے بری ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے کا معیار کس کو بناتے ہو؟ اپنے تجربے اور مشاہدے کو۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی کو کھینچ لیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے۔ جیسے وہ باورچی خانے میں امی کو جا کے بتایا نا کہ امی یہ چیز ابھی نہ ڈالیں، ابھی نمک ڈالیں، مرچ بعد میں ڈالنا، تو اماں یہ اس کو کہے کہ نکل یہاں سے، صحیح، یہ تیرا کام نہیں ہے، تجھے نہیں پتا ہے۔ اسی طرح ہمارا رب بلا تشبیہ فرما رہا ہے کہ تم نے کس چیز پر بنیاد رکھی ہے میرے لیے اچھا ہے یہ برا ہے؟ تجربہ، تمہارا مشاہدہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہر پی لیا، لڑکی سے شادی